السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدک یا اللہ ونصلی ونسلم علیک یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قابل احترام بزرگوں، دوستوں، سب سے پہلے ہمارے رسول شفیع المذنبین طٰہٰ و یاسین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وصحبہ العظام وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے، وہ بڑا بخیل ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو بخیلوں کے صف میں شامل نہ فرمائے، بلکہ کثرت سے یعنی زیادہ سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجنے والا بنائے۔ اس وقت ہم سب ایک پرنور محفل میں، ایک مبارک محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ عالی جناب الحاج شفیق صاحب اور ان کے اہل خانہ میں بڑے احترام کے ساتھ اور اچھے انتظام و انصرام کے ساتھ یہ محفل منعقد کی ہے۔ یہ محفل انہوں نے بڑے پیر روشن ضمیر سیدنا الشیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں ان کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے اور جزائے خیر، اجر عظیم صاحب خانہ اور جو ان کے آباء و اجداد، رشتہ دار، احباب، خیش و اقارب اس دار فانی سے رحلت فرما چکے ہیں، سبوں کو عطا فرمائے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں یہ اشعار پیش فرماتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ ابھی آپ نے ایک اچھی شاعری سماعت کی،
جامعۃ الحبیب کے شعبہ حفظ و قرأت کے لائق فائق استاذ شاعر اسلام حضرت حافظ و قاری فیضان رضا رضوی مرکزی سے، اور ان سے پیشتر حضرت حافظ و قاری اصغر صاحب نے بھی بہت سنجیدہ لب و لہجے میں، آسان الفاظ میں اچھا کلام پیش کیا، اور ان سے پیشتر علی جناب عبدالباری خان نے بھی اپنی خوبصورت آواز میں بزرگوں کی تعریف پیش کی۔ اللہ تعالیٰ سب کی محبت کو قبول کرے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے درمیان اس وقت عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا عاشق خان مصباحی پرنسپل جامعۃ الحبیب جلوگر ہیں۔ وقت کی قلت ہے، ورنہ وہ بھی تھوڑی دیر تقریر فرماتے، ہم لوگ محظوظ ہوتے۔ بہرحال ہم سب کا مقصد ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے چاہنے والوں میں اور ان کے ماننے والوں میں، ان کے غلاموں میں ہمارا نام آ جائے۔ میں غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قصیدہ غوثیہ ہے، اس کے کچھ اشعار پیش کر کے اس کی تشریح اور اس کی شرح، اس کا معنی و مطلب بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اسی کی روشنی میں کچھ باتیں آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ تھوڑا ذہن بیدار رکھیں، کیونکہ عام طور پر ایسے موقع پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے، اور ساری تھکان مسجد میں اور دینی محفلوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ خیر، یہ محفل کی برکت ہے کہ آدمی دنیاوی امور میں بڑا بے چین و بے قرار رہتا ہے، مگر مسجد پہنچتا ہے تو اس کا دل پرسکون ہو جاتا ہے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وصحبہ العظام وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مریدی لا تخف اللہ ربی، یعنی اے میرے مرید، اے میرے چاہنے والے، اے مجھ سے محبت کرنے والے، لا تخف، تو مت ڈر۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا تو کسی سے مت ڈر۔ بڑے پیر روشن ضمیر سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چاہنے والے، اپنے ماننے والے اور اپنے مرید سے یہ فرما رہے ہیں کہ مریدی، اور یہ دیکھیں صرف انہوں نے مرید نہیں کہا، بلکہ آپ نے اپنی جانب نسبت ظاہر فرمائی اور یہ ارشاد فرمایا مریدی، یعنی اے میرے مرید، اے میرے چاہنے والے، اے میرے عاشق۔ یہ دنیا میں آپ کسی بھی شخص کو دیکھیں، مرد ہو عورت، کسی نہ کسی کو پسند کرتا ہے آدمی، کسی نہ کسی سے محبت کرتا ہے، اور اللہ کے ایک برگزیدہ بندے، اولیاء کرام کے سردار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے ہیں کہ مریدی، یعنی اے میرے مرید، اے میرے چاہنے والے، اے میرے ماننے والے، لا تخف، تو اللہ کے سوا کسی سے مت ڈر۔ اللہ ربی، کہ اللہ میرا رب ہے، میرا پالنہار ہے، میرا پروردگار ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنے مریدین کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو جو امید دلا رہے ہیں اور بے خوف ہونے کی بات کہہ رہے ہیں، تو یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ اس کی وجہ بھی ظاہر فرما رہے ہیں کہ اللہ ربی، کہ اللہ سبحانہ و تعالی میرا رب ہے، میرا پروردگار ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے تعلق قائم کرنا، ان سے محبت کرنا، ان سے نسبت قائم کرنا، یہ شرک نہیں بلکہ یہ وحدانیت کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی
پر ایمان لانے والوں کی یہ علامت ہے کہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جس اعتماد کو ظاہر فرمایا اس کی وجہ بھی بتائی کہ اللہ ربی، کہ اللہ میرا رب ہے، میرا پالنہار ہے، میرا پروردگار ہے۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں وَعَطَانِي، اور میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے۔ کیا عطا کیا؟ رفعتاً، مجھے بلندی عطا کی ہے، مجھے مقام عطا کیا ہے، مجھے منصب عطا کیا ہے، اور یہ عطا کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ میرے پروردگار نے، میرے خدا نے، میرے اللہ نے مجھے بلندی عطا کی ہے، مجھے مقام عطا کیا ہے۔ وَعَطَانِي رِفْعَةً نِلْتُ الْمَنَالِ، اور وہ بلندی ایسی اور وہ مقام اس طرح سے عطا فرمایا کہ میری جو آرزویں تھی، میری جو تمنا تھی، میرا جو مقصد تھا، میں نے اس کو حاصل کر لیا، میں نے اس کو پا لیا۔ وَنِلْتُ الْمَنَالِ، اور اولیاء کرام کا مقصد کیا ہوتا ہے، ان کی آرزو کیا ہوتی ہے، ان کی تمنا کیا ہوتی ہے، کہ جس کا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنا مقصد پا لیا، میں نے اپنی آرزو پا لی، میں نے اپنی تمنا حاصل کر لی۔ وہ تمنا کیا ہے؟ کس چیز کو انہوں نے حاصل کر لیا؟ بندے کی تمنا ہوتی ہے، اولیاء کرام کی تمنا ہوتی ہے، اللہ کے نیک بندوں کی آرزو ہوتی ہے کہ ان کا خدا ان سے راضی ہو جائے، ان کا پروردگار ان سے راضی ہو جائے۔ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا وَنِلْتُ الْمَنَالِ، کہ میں نے اپنی آرزو کو پا لیا، میں اپنی تمنا کو حاصل کر لیا، اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ان کا رب ان سے راضی ہو گیا، ان کا خدا ان سے راضی ہو گیا۔ کہ اولیاء کرام کی یہ شان ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اور اللہ تبارک و تعالی جس سے خوش ہو جائے، جس سے راضی ہو جائے، بلا شک و شبہ وہ اپنے مقصد کو حاصل کر لیا، وہ اپنے منزل کو پا لیا اور اس نے کامیابی حاصل کر لی۔ اس مقام کے حصول کے بعد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان فرما دیا کہ مریدی لا تخف، اے میرے چاہنے والے تو ڈر مت اللہ کے سوا کسی سے تو خوف مت کھا۔ اللہ ربی، میرا رب، میرا پالنہار اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ وَعَطَانِي رِفْعَةً نِلْتُ الْمَنَالِ، اور میں نے اللہ کی بارگاہ سے وہ مقام پایا ہے، وہ رتبہ پایا ہے، وہ نِلْتُ الْمَنَالِ، اور میرا جو مقصد تھا، میری جو آرزو، میری تمنائیں تھی، میں اس کو حاصل کر لیا۔ اس کی ایک مثال ملاحظہ کریں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیات ظاہری میں آپ اپنی خانقاہ میں موجود تھے، تشریف فرما تھے۔ ایک وفد، کچھ لوگ آپ کی بارگاہ میں پہنچے پریشان ہو کر، کہے کہ حضور مدد فرمائیے۔ کیا ہوا؟ ہم فلاں علاقے سے، فلاں بستی سے، فلاں گاؤں سے آئے ہیں، اور کچھ عرصہ پہلے ہمارے گاؤں کے ایک نوجوان کا انتقال ہوا، وہ مر گیا، اور جب سے ہم نے اس کو قبر میں دفن کیا ہے، اس کی قبر سے چیخنے چلانے کی آواز آ رہی ہے۔ اس بات سے پورے گاؤں کے لوگ پریشان ہیں، سارے رشتہ دار پریشان ہیں، علاقے کے لوگ ڈر اور خوف کے ماحول میں ہیں، بہت دعائیں ہو رہی ہیں، مگر اس کے قبر سے ڈر اور چیخنے چلانے کی آواز بند نہیں ہو رہی ہے۔ آپ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، آپ اللہ کے ولی ہیں، ہم آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، اس کا حل بتائیں اور اس کی ترکیب بتائیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب کشف تھے، پیدائشی ولی، سردار اولیاء۔ آپ نے اپنی نگاہوں کو بند فرمایا۔ اس کے بعد میں آپ نے حاضرین جو لوگ آئے تھے فریاد لے کر، ان سے آپ نے فرمایا کہ کیا وہ شخص میرا مرید تھا؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، وہ تو بہت ہی فسق و فجور میں ڈوبا رہتا، گناہوں میں ڈوبا رہتا، اطاعت و فرما بردار نہیں تھا، وہ نیکیوں سے دور رہتا، تھا تو مومن، مگر یہ ہے کہ بدعملی کے میدان میں تھا، بدعمل تھا۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا کبھی وہ میری خانقاہ آیا؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، مسجد، مدرسوں اور خانقاہوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں، بالکل دنیا داری پہ تھا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نگاہوں کو بند کیا۔ کہا گیا ہے اولیاء کرام کے حوالے سے کہ الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو مقام عطا فرماتا ہے، جن کو رتبہ عطا فرماتا ہے، ان کی نگاہوں کے سامنے لوح محفوظ ہوتے ہیں۔ وہ دل کے حالات جاننے والے، لوگوں کی مشکلات سے واقف
اور باذن الہی بعطائے الہی لوگوں کی فریاد رسی کرنے والے، ان کی مشکلات اور پریشانیوں کو دفع کرنے والے، دور کرنے والے۔ چنانچہ آپ نے کچھ دیر کے بعد میں اپنی آنکھوں کو کھولا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ، اب اس کی قبر سے آواز نہیں آ رہی ہو۔ لوگ لوٹ گئے بخوشی کہ کسی اور نے نہیں، عام آدمی نے نہیں، بلکہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا ہے۔ چنانچہ جب وفد لوٹا، قافلہ لوٹا، تو واقعتاً سبوں نے یہ محسوس کیا کہ اب قبر سے چیخنے چلانے کی آواز نہیں آ رہی، بلکنے کی آواز نہیں آ رہی ہے، وہ ڈراؤنی آواز جو قبر سے آ رہی تھی اب نہیں آ رہی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد میں پھر لوگ ان کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض گزار ہوئے کہ حضور، آپ نے پوچھا کہ کیا میرا مرید تھا؟ ہم نے بتایا کہ وہ آپ کا مرید نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا وہ میری خانقاہ کبھی آیا؟ تو آپ نے فرمایا، ہم نے کہا کہ نہیں، وہ کبھی آپ کی خانقاہ بھی نہیں آیا۔ پھر اس کا کون سا عمل، کون سی نیکی، کون سی بھلائی جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اس عذاب سے نجات عطا فرمائی، اور اس کی قبر سے جو چیخنے چلانے کی آواز آ رہی تھی وہ بند ہو گئی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو بخش دیا ہے، اس کو جس گناہ کی وجہ سے، جن گناہوں کے سبب وہ عذاب قبر میں مبتلا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ غفور الرحیم ہے، اس نے اس کو درگزر کر دیا ہے، اس نے اس کو معاف کر دیا ہے، اس لیے کہ ایک مرتبہ یہ میری خانقاہ کے قریب سے گزر رہا تھا اور بڑی محبت کے ساتھ میں میری خانقاہ پر اس نے نظر ڈالی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی برکت سے اس کو نجات عطا فرمایا اور اس تکلیف سے اس کو نجات عطا فرمائی۔ حضرات گرامی، اللہ غفور الرحیم ہے، وہ فضل فرمانے والا ہے، اس کی مشیت، اس کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اگر کسی ایک بندے کی ایک چھوٹی ادا بھی اس کو پسند آ جائے، وہ اس کو معاف فرما دیتا ہے، وہ اس کو بخش دیتا ہے۔ روایات میں ہے کہ ایک شخص کی نجات بخشش محض اس لیے ہو گئی کہ اس نے ایک پیاسی بلی کو پانی پلا دیا۔ وہ غفور الرحیم ہے۔ کسی کے پاس میں گناہوں کا پہاڑ بھی ہے، اور اگر اس سے کوئی ایسی ادا سرزد ہو گئی، کوئی ایسی نیکی سرزد ہو گئی جو رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو قبول فرما لیا، پسند فرما لیا، تو اس کو بخش دیتا ہے، اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ ورنہ اگر وہ عدل فرمائے تو ہم میں سے کون ہے جو پار پائے گا؟ کس کو نجات حاصل ہوگی؟ ہم اپنے ایک ایک گناہوں کے بدلے نہ جانے کتنے کتنے مدتوں تک جہنم کی آگ میں جلتے رہیں۔ مگر اس کا فضل، اس کی مہربانی، اگر وہ فضل فرمانا چاہے، اگر اس کی مشیت ہو، اگر وہ ہماری کسی نیکی کو قبول فرما لے، تو پھر سارے گناہ دھل دیے جائیں گے، سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اب اگر اللہ تبارک و تعالی کسی ایک ادا کو قبول فرما لے، جب بڑے سے بڑے گناہگار کو بخش دیتا ہے، اگر اللہ کا کوئی محبوب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر کسی اپنے چاہنے والے کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کر دے، تو اس کی بخشش میں بھلا کیا شک اور کیا شبہ ہے۔ اور روایات میں ہے کہ ایک شخص بڑا گناہگار تھا، اس کی بخشش اس لیے ہو گئی کہ راستہ چلتے ہوئے اس نے ایک ایذا پہنچانے والی، ایک تکلیف پہنچانے والی شے یعنی کانٹے کو دیکھا، تو یہ سوچ کر کہ اس کانٹے سے کسی راہگیر کو، کسی مسافر کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے، اس نے محبت سے اور دوسرے کا خیال کرتے ہوئے اس کانٹے کو راستے سے ہٹا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بخش دیا، اس کی تمام خطاؤں کو بخش دیا۔ حضرات گرامی، اس بات کو سب تسلیم کرتے ہیں۔ بخاری شریف میں اور بھی مستند روایات میں اس طرح کی کئی باتیں موجود ہیں، کئی روایات موجود ہیں، کسی کو کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ بتائیے، اگر اللہ کا کوئی برگزیدہ بندہ آپ کی سفارش کر دے اللہ کی بارگاہ میں، تو اس کی بخشش اور اس کی نجات میں بھلا کیا شک و شبہ ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ اس نے محبت کی نظر سے میری خانقاہ کو دیکھا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بخش دیا ہے، اور جس تکلیف میں وہ تھا اس تکلیف سے اس کو چھٹکارا عطا فرمایا۔ آپ نے بخاری و مسلم کے حوالے سے یہ روایت بھی سنی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے اور ایک قبر کے پاس میں رک گئے۔ آپ نے دعا فرمائی اور کھجور کی شاخ لانے کا حکم فرمایا۔ کھجور کی ہری ٹہنی، ہری شاخ، ہری ڈالی کو لانے کا حکم فرمایا۔ صحابہ لے کر حاضر ہوئے اور آپ نے کھجور کے ہری شاخ کو
قبر کے اوپر میں نصب فرما دیا۔ صحابہ نے پوچھا، عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا میں نے دیکھا کہ صاحب قبر عذاب میں ہے اور میں نے اللہ کی بارگاہ میں اس کی مغفرت کے لیے دعا کی، اور یہ تر شاخ کو میں نے اس کی قبر پر نصب کر دیا کہ جو تر شاخیں ہوتی ہیں وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں، اور جب تک یہ شاخ ہری بھری رہے گی وہ تسبیح کرے گی اور اس کا فائدہ صاحب قبر کو ہوگا۔ حضرات گرامی، ہری بھری شاخ ہے، تر شاخ ہے، اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اور رسول اللہ نے خود دعا بھی فرمائی اور ہری شاخ کو قبر پر نصب فرما دیا۔ جب ہری شاخ کی تسبیح سے صاحب قبر کو فائدہ پہنچتا ہے، اگر مومنین جمع ہو کر اگر کسی بندے مومن کے لیے دعائے مغفرت کر دیں اور اولیاء کرام کسی کی مغفرت کے لیے دعا کر دیں تو اللہ تبارک و تعالی ضرور بالضرور ایسوں کو بخش دے گا اور خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اس کے برگزیدہ بندوں کے واسطوں سے دعا کرتے ہیں، اور اللہ کے نیک بندوں سے، برگزیدہ بندوں سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ بھی ہماری بخشش کے لیے دعا فرما دیجئے، آپ بھی ہماری نجات کے لیے دعا فرما دیجئے، کہ کیا پتا کون مستجاب الدعوات ہے، کس کی دعا کب قبول ہو جاتی ہے، کس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کے برگزیدہ بندوں سے ہم یہ عرض کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے حق میں بھی دعا فرما دیجئے، دعا فرما دیں کہ ہمارے گھر میں خیر و برکت ہو، ہمارے کاروبار میں خیر و برکت ہو، جو بیمار ہیں ان کو شفا حاصل ہو جائے۔ اللہ سے ہم خود بھی دعا کرتے ہیں اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کے وسیلے سے بھی دعا کرتے ہیں۔ حضرات محترم، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مریدی لا تخف اللہ ربی، اے میرے مرید تو ڈر مت، تو خوف مت کھا اللہ کے سوا کسی سے، کہ میرا پروردگار اللہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرا پالنہار ہے، عطانی رفعتن، کہ اسی نے مجھ کو مقام عطا کیا ہے، مجھ کو بلندی عطا کی ہے، ونلت المنالی، اور میں نے اپنے مقصد کو پا لیا ہے، میں نے اپنی خواہشات یعنی کہ میرا جو مقصد تھا، میری جو حاجتیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پوری فرما دی ہے۔ حضرات گرامی، بڑے خوش نصیب ہیں جن کو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن ملتا ہے، جو چاہنے والے ہیں، جو مرید ہیں، کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی کے لیے فرمایا کہ مریدی لا تخف، تو گویا کہ جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چاہنے والا ہے، ان کا مرید ہے، سب کے لیے قیامت تک سب کے لیے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرما دیا کہ مریدی، کہ اے میرے مرید لا تخف اللہ ربی، کہ تو ڈر مت، خوف مت کھا کہ اللہ میرا رب ہے، میرا پالنہار ہے، میرا پروردگار ہے۔ اور بلا شک و شبہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کو 900 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، 900 برس سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا۔ اس درمیان نئے نئے افکار، نئے نئے فرقے جنم لیے، مگر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو رتبہ عطا فرمایا ہے ولایت میں، جو منصب عطا فرمایا ہے، روز بروز اللہ تبارک و تعالی ہر لمحہ، ہر آن، ہر گھڑی ان کے درجے کو بلند فرماتا ہے۔ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے ارشاد فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، کہ میں نے علم حاصل کیا، میں علم پڑھا، ظاہری علم بھی پڑھا اور باطنی علم بھی پڑھا۔ غوث پاک فرماتے ہیں، حالانکہ آپ نے سنا ہوگا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدائشی ولی تھے، وہ نہ بھی پڑھتے کسی مدرسے میں، کسی استاذ کے پاس میں نہ بھی جاتے، تب بھی ان کی ولایت محفوظ اور مسلم۔ مگر غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہی شعر میں یہ بیان فرمایا کہ درستو، یعنی میں نے پڑھا، میں نے علم حاصل کیا، درست العلم، میں نے علم حاصل کیا، حتی صرت قطبا، میں نے علم حاصل کیا، ظاہری علم بھی حاصل کیا اور باطنی علم بھی حاصل کیا۔ اس سے علم کی اہمیت کا اندازہ کیجیے کہ علم حاصل کرنا کتنا اہم ہے، کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود پیدائشی ولی ہونے کے آپ علم حاصل کر رہے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے جیلان چھوڑ کر آپ بغداد کا سفر کر رہے ہیں۔ آج ہمارے لیے کتنا مشکل ہو گیا ہے علم حاصل کرنا، حصول علم دین بھی بہت مشکل، کہ اب ہماری طبیعت اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتی۔ حالت یہ ہے کہ نہ دنیاوی علم ہے ہمارے پاس میں، نہ دینی علم ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بغیر علم کے ترقی حاصل کریں گے۔ یاد رکھو، اگر دنیاوی ترقی چاہتے ہو،
تب بھی علم حاصل کرنا پڑے گا. اگر اخروی ترقی حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس میں بھی علم حاصل کرنا پڑے گا. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس شعر میں یہ ظاہر فرما دیا کہ درست العلم، میں نے علم حاصل کیا ہے، میں نے ظاہری علم بھی حاصل کیا ہے، میں نے باطنی علم بھی حاصل کیا ہے، یہاں تک حتی صرت قطبہ، یہاں تک کہ میں قطب بن گیا. قطب کیا ہے؟ یہ ولایت کا ایک منصب ہے، ایک عہدہ ہے اور بہت ہی اونچا عہدہ ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ظاہر فرما دیا کہ میں مقام قطبیت پر فائز ہوا، اور مقام قطبیت پر جو میں فائز ہوا، یہ جو مقام حاصل کیا، میں ملک جاہل رہ کر میں نے یہ مقام حاصل نہیں کیا، بلکہ میں نے علم حاصل کر کے یہ مقام حاصل کیا. بہت ماشاءاللہ. غوث پاک کے مریدوں، ان کے چاہنے والوں، علم کی اہمیت کو سمجھو. تم دنیا میں اس لیے نہیں پیدا کیے گئے کہ ہمیشہ راستے پہ ٹھیلے لگا کر فاسٹ فوڈ بیچا کرو. اس لیے محض پیدا نہیں کیے گئے تم کہ کفار و مرتدین کی غلامی کرو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی اصلاح کا ذمہ دار تم کو بنایا. اللہ تعالیٰ نے کائنات کو سجانے والا، سنوارنے والا تم کو بنایا. تمہاری شان یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم سب سے بہترین امت ہو. مگر حال کیا ہے؟ ہم نے اپنی ترقی کو ٹھیلے لگانے میں سمیٹ دیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دنیاوی علم کا جو ٹاپ لیول ہے وہ یہی ہے کہ بس فاسٹ فوڈ بنانا سیکھ لیں یا اور کچھ کام کرنا سیکھ جائیں. حضرات گرامی، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی رہنمائی کے لیے، کائنات کی اصلاح کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے، لوگوں کو راستہ دکھانے کے لیے، لوگوں کی قیادت کرنے کے لیے اس قوم کو پیدا کیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری رشد و ہدایت کے لیے کتاب مجید کو نازل فرمایا، اور تمہاری رشد و ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا، صحابہ کرام کو بھیجا اور اولیاء کرام کو بھیجا ہے. مگر تم کتنا سمٹ گئے ہو، کتنے محدود ہو گئے ہو. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت جو پیدائشی ولی ہے، اس کے باوجود بھی علم حاصل کرنے کے لیے شہر جیلان چھوڑ کر بغداد تشریف لے جا رہے ہیں. مگر آج ہمارے لیے جمعہ میں وقت پر پہنچ کے دینی مسائل سیکھنا مشکل ہوتا ہے. 5 وقتہ نمازوں کو با جماعت پڑھنا مشکل ہے، مکتب پہنچنا مشکل ہے، اسکولوں میں پہنچنا مشکل ہے، اور مدرسوں کی تعلیم تو چھوڑیے. اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف غریبوں کا کام رہ گیا ہے، مدرسوں میں پڑھنا صرف غریبوں کا کام رہ گیا. حضرات گرامی، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم مقام چاہتے ہو، چاہے دنیا میں ہو، دنیاوی اعتبار سے ہو یا اخروی اعتبار سے ہو، جس لحاظ سے تم مقام چاہتے ہو، تم کو علم حاصل کرنا پڑے گا، تم کو پڑھنا پڑے گا، تم کو کتاب و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی کو ڈھالنا پڑے گا. تب جا کے تم کوئی مقام حاصل کر سکو گے، تب جا کے تم کوئی منزل حاصل کر سکو گے. کیا فرمایا غوث پاک نے؟ درست العلم حتی صرت قطبہ ونلت السعد من بول الموالی. یعنی غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے جو خوشبختی حاصل کی ہے، مجھے جو سعادت ملی ہے، مجھے جو ملا ہے اللہ کی طرف سے انعام و اکرام ملا ہے، وہ کس سے ملا ہے؟ کسی دنیا دار سے نہیں ملا ہے. وَنِلْتُ السَّعْدَ، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جو سعادت مندی ملی ہے من مولا الموالی، یعنی اللہ کے نیک بندوں کا جو مولا ہے، جو پروردگار ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اس نے مجھے یہ سعادت دی ہے، اس نے مجھ کو یہ بڑائی عطا فرمائی ہے. حضرات گرامی، میں امت مسلمہ کے بالخصوص جو کم سن نوجوان ہیں، جو کم عمر ہیں، حصول علم کا موقع ہے جن کے پاس میں، چاہے دینی علم ہو، دنیاوی علم ہو، ان کو آواز دینا چاہتا ہوں، خدا کے واسطے اپنی فکر کرو، اپنی قوم کی فکر کرو، اپنی آخرت عاقبت کی فکر کرو اور علم حاصل کرو. علم سیکھو، اللہ تبارک و تعالی روئے زمین پر تمہیں کھوئی ہوئی تمہاری عزت کو عطا فرمائے گا، تمہیں سربلندی عطا فرمائے گا. اور آج عالمی پیمانے پر جو ہمارے مسائل، جو ایشوز ہیں، جن کو جان کر، جن کو سن کر ہم کفِ افسوس ملتے ہیں، اس کا حل حصول علم دین پر بھی ہے اور حصول علم دنیا پر بھی ہے.
دنیاوی علم بھی حاصل کریں اور دینی علم بھی حاصل کریں. 7-8 کلاس 10 کلاس تک پڑھے, ہم نے سمجھا کہ یہی کافی ہے. اور دینی علم کا ماحول یہ ہے کہ بس قرآن خواندگی یعنی کہ قرات قرآن پڑھنا ہم نے سیکھا, اسی کو کافی سمجھا. ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو غسل کے صحیح طریقے آتے ہیں, غسل میں کتنے فرائض ہیں, وضو میں کتنے فرائض ہیں, شرائط نماز کتنے ہیں, اور نماز میں جو پڑھنے والی سورتیں ہیں, دعائیں ہیں, وہ دعائیں کتنے لوگوں کو یاد ہیں. بڑی عمر کے ہو سکتا ہے کچھ پرانے لوگوں کو یاد بھی, مگر جو موجودہ نسل ہے ان ساری چیزوں سے آ رہی, بس ان کا ذہن غیبت, چغلی, بہتان اور فسق و فجور, لہو و لعب, گناہوں کے راستے میں, بس اسی راستے میں ایک دوسرے کی غیبت, بدگوئی اور اپنے نفس, لہو و لعب, اسی کے پیچھے پرستار ہو گئے, اسی کے دلدادہ ہو گئے. وقت ہے جب تک ہماری سانس چل رہی ہے, جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مہلت دی ہے, ہمارے پاس میں موقع غنیمت ہے. ہم سچے دل سے اس کی بارگاہ میں توبہ کریں اور دین کا علم بھی حاصل کریں اور دنیا کا علم بھی حاصل کریں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وَدَرَسْتُ الْعِلْمَ حَتَّى صِرْتُ قُطْبًا وَنِلْتُ السَّعْدَ مِن مَوْلَى الْمَوَالِي. اور آگے ارشاد فرماتے ہیں, آخری شعر ہے, مقطع ہے, آپ یہ فرماتے ہیں وَعَبْدُ الْقَادِرِ مَشْهُورُ اسْمِي, اور عبد القادر میرا یہ بڑا مشہور اور معروف نام ہے. وَعَبْدُ الْقَادِرِ مَشْهُورُ اسْمِي. اور گویا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شعر میں یہ واضح فرمانا چاہتے ہیں کہ میرا نام عبد القادر ہے, اور میرا نام جو مشہور ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جدی صاحب العین الکمالی, کہ میرے جو نانا جان ہے وہ سر چشمے یعنی چشمے کمالات کے مالک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اشارہ فرما رہے ہیں کہ وہ میرے نانا ہے, اور میرے نام کو جو شہرت ملی ہے آج عبد القادر کے پاس میں جو کچھ ہے یہ میرے نانا جان کا صدقہ ہے, انہی کے وسیلے سے آج مجھے یہ مقام ملا ہے, یہ رتبہ ملا ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کو بھی ظاہر فرما دیا کہ وہ جدی صاحب العین الکمالی, یعنی کمالات اور خوبیوں کا جو چشمہ ہے اس کے مالک میرے نانا جان ہے, یعنی مصطفیٰ جان رحمت ہے. اور اسی کی ترجمانی حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت والرضوان نے اپنے شعر میں فرمائی کہ جہاں بانی عطا کر دیں, بھری جنت ہبا کر دیں. اسی اختیارات کو تاج الشریعہ اپنے الفاظ میں یوں بیان فرما رہے ہیں کہ جہاں بانی عطا کر دیں, بھری جنت ہبا کر دیں, نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دیں. حضرات محترم, غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں اور ان کی محفل, ان کی یاد منانے کا یہ مطلب ہے, یہ مقصد ہے. 900 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا, پوری کائنات میں ان کی برکتیں, ان کا فیض جو ہے دنیا کے گوشے گوشے میں بٹ رہا ہے. اور آپ اگر چاہتے ہو کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض آپ کو دنیا میں بھی ملے اور آخرت میں بھی ملے, ان کے سچے مرید ہو جاؤ. اچھا, غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات ظاہری میں نہیں, مگر ان کے سلسلہ کا فیض آج بھی جاری و ساری ہے. جو سلسلہ قادریہ کے ہیں, جب وہ بیعت لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا ہاتھ سلسلہ بسلسلہ غوث پاک کے دستے پاک پر دیا, الہی مجھے غوث پاک کے مریدوں میں قبول فرما, اور قیامت کے دن انہی کے گروہ میں اٹھا. تو جو صحیح سلسلہ کے شیخ ہیں ان کے ہاتھ پر بیعت ہونا گویا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید ہونا اور ان کے ہاتھ پر بیعت ہونا ہے. اور جو ان کے ہاتھ پر بیعت ہو گیا, جو ان کے دامن کرم میں آ گیا, اس کا کیا کہنا. امام اہل سنت نے فرمایا کہ قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا, قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا, قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. آپ کہیں گے کہ میدان محشر میں غوث پاک کا کیا کام ہے؟ تو قرآن پاک کی آیت نہیں پڑھی آپ نے؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم, کہ قیامت کا دن, کہ جس دن میں تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ میں بلاؤں گا.
ان کے لیڈر کے ساتھ میں بلاؤں گا، ان کے قائد کے ساتھ میں بلاؤں گا، ان کے رہنما کے ساتھ میں بلاؤں گا، اور دنیا میں ہم کو اپنا رہنما چننا ہوگا، اپنا رہبر چننا ہوگا، اپنا لیڈر چننا ہوگا۔ اور کتنی خوش بختی کی بات ہوگی کہ دنیا میں ہم ایسے کو لیڈر بنائے جو اللہ کا محبوب بندہ ہو، جو اللہ کا برگزیدہ بندہ ہو۔ اور سردار اولیاء غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر ہم اپنا لیڈر بنا لیں تو کیا شک و شبہ ہے کہ ہم ان کی جماعت میں، ان کے گروہ میں، جب اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرمائے گا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ قیامت کا دن، جس دن میں لوگوں کو ان کے لیڈر کے ساتھ میں بلاؤں گا، ان کے رہبر کے ساتھ میں بلاؤں گا، ان کے رہنما کے ساتھ میں بلاؤں گا۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والوں کی صف میں ہمارا نام شامل ہو جائے، جب بروز محشر اللہ تبارک و تعالی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارے بلائے تو ہم بھی ان کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، جا کر دیکھیں، قرآن پاک کی تفاسیر پڑھیں۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جو شکوک و شبہات ہیں، جو ڈاؤٹس ہیں، ان کو کلیئر کرنا چاہیے۔ قرآن مجید مصدر اول ہے، ہمارا ماخذ ہے۔ قرآن پاک کا مطالعہ کیجئے، اس کی تفاسیر کو پڑھیے، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یعنی احادیث صاحب الاولاق، وہ قرآن مجید کی تفسیر ہے۔ رسول اللہ کی حدیثیں پڑھیے، آپ کی آنکھیں کھلتی جائیں گی، علم میں اضافہ ہوتا جائے گا، اور اللہ کے نیک بندوں کا ذکر خود بھی کیجئے، اور جو اپنے آنے والی نسلیں ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندوں کے ذکر سے ان کے دل و دماغ کو بھی روشنی بخشیے کہ آخر ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں، ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے۔ کھا پی کر صرف چلے جانے کے لیے نہیں آئے۔ تو 4 پاؤں والے اور نہ جانے کتنے کتنے پاؤں والے کتنے جانور، بڑے سے بڑے جانور دنیا میں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، وہ کھا پی کے چلے جاتے ہیں۔ تو ہم صرف جانوروں کی طرح کھا پی کر یہاں سے جانے کے لیے نہیں آئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی پرستش کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب اللہ نے انسانوں کو، جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اگر انسان اور جن اللہ کی عبادت نہ کرے، گویا کہ اس نے اپنی دنیا میں آنے کے مقصد کو حاصل نہیں کیا، اور جو کام اس کو کرنا چاہیے تھا، جو اس کی ڈیوٹی تھی، اس نے اپنی ڈیوٹی نہیں انجام دی۔ اس بات کی ضرورت کو محسوس کریں، اور نماز روزے کی پابندی کریں، نماز روزے کی پابندی کریں، 5 وقتہ نمازوں کو ان کے وقتوں پر ادا کریں، مسجدوں کو آباد کریں۔ آج اگر کہیں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، رونا سب روتے ہیں، مگر مسجدیں اب بھی خالی ہیں۔ ایک بڑے بزرگ سے گفتگو ہوئی، انہوں نے کہا کہ حضور حالات ایسے ہیں، کیا کیا جائے؟ بولے کہ حالات ایسے ہیں، آپ فکر مند ہیں، لوگوں کو فکر نہیں ہے۔ کیسے؟ بولے کہ پہلے ہم اپنے بچپن میں یہ دیکھتے تھے کہ جب ہیضہ آتا تھا یا کہیں فساد ہوتا تھا تو لوگ دعائے یونس کا اہتمام کرتے تھے، چوراہوں پر اذانیں دی جاتی تھی، توبہ و استغفار کرتے تھے، بارش نہیں ہوتی تھی تو عیدگاہ جا کر، کھلے میدان میں جا کر نماز استسقاء پڑھتے تھے، مسجدیں نمازیوں سے بھر جاتی تھی۔ بزرگ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے بچپن میں یہ دیکھا ہے، مگر آج دیکھیے اگر سائیکلون کا اعلان ہو جائے تو نمک بھی خالی ہو جاتی ہیں دکانوں سے، بسکٹ کی پیکنگیں خالی ہو جاتی ہیں دکانوں سے، اور اگر کہیں فتنہ فساد کی خبر آ جائے تو ہر شخص ایک الگ نوعیت سے تیاری شروع کر دیتا ہے۔ مگر ہمارے بزرگوں کا یہ عمل رہا کہ کب کبھی اس طرح کی فتنہ فساد اور پریشانی کی خبر سنتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سربسجود ہو جاتے تھے، سجدے کرتے تھے، استغفار کرتے تھے کہ پروردگار ہم سے کون سی خطا ہوئی، ہم سے کون سی غلطی ہوئی کہ ہم پر ایسی پریشانیاں آ گئیں، یا الہی ہم توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، ان مصیبتوں کو دور فرما دے، ان پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اگر کفار، مشرکین، مرتدین ہم پر مسلط ہیں، اگر وہ ہم پر ظلم و زیادتی ڈھا رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئیے، روئیے، گڑ گڑائیے اور کہیے کہ پروردگار عالم ہم کو ان کافروں مشرکین سے ہم کو چھٹکارا عطا فرما، ان کو مغلوب فرما، ہمیں غالب فرما، فتح و نصرت عطا فرما۔ مگر اب ایسا نہیں ہوتا ہے۔ کووڈ کے ٹائم میں بھی آپ نے دیکھا، حالانکہ کچھ احباب کے بارے میں ایسی خبریں آئی کہ کچھ لوگ روتے دھوتے مسجد میں بھی پہنچے کہ پروردگار ہم سے کون سی خطا ہوئی کہ آج مسجد کا دروازہ ہمارے لیے بند ہو گیا، ہم نہ جمعہ کی نماز ادا کر پا رہے ہیں،
نہ ہم 5 وقتہ نماز ادا کر پا رہے ہیں، مگر کتنے لوگوں کو ایسی فکر تھی، کتنے لوگوں کو اتنا افسوس تھا۔ اب جن کو جانا ہی نہیں، نہ 5 وقتہ جانا ہے، نہ جمعہ جماعت میں جانا ہے، تو ان کو مسجد کا دروازہ کھلا رہے کیا پرواہ ہے، بند ہو جائے کیا پرواہ ہے۔ حضرات گرامی، بہرحال یہ جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں، یہ صرف اور صرف دینی حمیت کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے فضل و کرم سے اس فقیر کو جو علم دیا، اور علم حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے، میں نے اس ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق بخشے کہ جو باتیں میں نے آپ کو بطور نصیحت کہی ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے سب سے پہلے ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ میں آپ لوگوں کو بتاتا رہوں اور خود جو ہے غیبت، چغلی، بہتان اور گناہوں کے راستے پر رہوں، تو ہو سکتا ہے آپ کو تو فائدہ پہنچ جائے، مگر یہ ہے قیامت کے دن مجھ سے دوہرا سوال ہوگا کہ لوگوں کو تو تم اچھی باتیں بتاتے رہے مگر خود اپنے آپ کو بھول گئے، خود اچھا کام نہیں کیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس فقیر کو بھی عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی باتیں میں نے کتاب و سنت کی روشنی میں سچی صحیح ٹھیک باتیں کہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول و مقبول فرمائے، اور قصدن یا سہون یا سبقت لسانی کے سبب کوئی بات خلاف شرع نکل گئی ہو، خلاف ادب نکل گئی ہو، اللہ تعالیٰ مجھے درگزر فرمائے، معاف فرمائے، اور تمام سچی صحیح ٹھیک باتوں پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔